قرآن کریم میں 14 سجدہ تلاوت ہیں اور ایک 15واں ہے جس کے متعلق لکھا ہوتا ہے سائڈ پہ کہ اندہ امام شافی وغیرہ، یعنی کہ یہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ کیا وہ سجدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو حضرت امام شافی سے منسوب کر کے لکھا گیا ہے؟ بہت بہترین سوال ہے یہ آپ بھائیوں کے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 17ویں پارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے السجدہ تو عند شافی، یہ امام شافی کے نزدیک سجدہ۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو تم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 4 ٹکڑے بنا دیے۔ چلے یہ تمہیں یاد ہوں، مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا، بڑی عام بات ہے۔ یہ 4 ٹکڑے جو تم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خواب دیکھا۔ خواب میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، علی رضی اللہ عنہ، تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ تو بڑی غنیمت ہے، چلو جلدی جلدی ان سے کوئی مسئلے پوچھ لیں۔ کہا کہ اے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 مذہب ہیں، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان میں سے کون سا مذہب آپ کے مطابق ہے؟ علی نے فرمایا ایک بھی نہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے عقائد الیاء میں۔ انہوں نے پوچھا یہ 4 سلسلے ہیں، سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، یہ کون سا آپ کے مذہب کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے خط لکھا، پتہ نہیں مخدوم جہاں کیا کہتے تھے، مرزا مظہر مخدوم جہاں، تو پوچھا کہ یہ شیطانی خواب تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ خواب صحیح ہے۔ آگے تعویل کی کہ ہم کچھ علی سے لیتے ہیں، کچھ اور سے لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو شاہ عبدالعزیز کی تعریف کی تعبیر نہیں مانیں گے، ہم تو علی کا قول مانیں گے۔ چلو خلفائے راشدین میں سے اگر یہ خواب سچا ہے تو یہ 4 مذہب ایک بھی نہیں صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ جب انہوں نے بنا لیے 4 مذہب جن کا کوئی ثبوت نہیں، تو اس میں قرآن میں کیوں لے کے آیا سجدہ عند شافعی؟ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہت سے صحابہ یہ سجدہ کرتے تھے، سورہ حج والا، یہ دوسرا سجدہ۔ تو یہ سجدہ صحابہ سے ثابت ہے، امام شافعی والی بات نہیں۔ تو یہ خواہ مخواہ لوگوں کو فصل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں وہ لکھتے، قرآن میں بھی لکھی۔